بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 60 to 61، ترجمہ اور تفسیر۔ اب یہاں پھر سیرہ سینا کے واقعات بیان ہو رہے ہیں۔ ان واقعات میں ترتیب زمانی نہیں ہے۔ اریحا کی فتح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوئی، جس کا ذکر گزشتہ آیات میں ہوا، لیکن اب یہاں پھر اس دور کے واقعات آ رہے ہیں جب بنی اسرائیل صحرائے طیہہ میں بھٹک رہے تھے، اور جب پانی مانگا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے تو ہم نے کہا ضرب لگاؤ اپنے عصا سے چٹان پر۔ صحرائے سینا میں 6 لاکھ سے زائد بنی اسرائیل پراؤ ڈالے ہوئے تھے اور وہاں پانی نہیں تھا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پانی طلب کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو انہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنا عصا سے چٹان پر ضرب لگائیں، تو اس سے 12 چشمے پھٹ گئے۔ فجرہ کہتے ہیں کوئی چیز پھٹ کر اسے کسی چیز کا برآمد ہونا۔ فجر کے وقت کو فجر اسی لیے کہتے ہیں کہ اس وقت رات کی تاریکی کا پردہ چاک ہوتا ہے اور سفیدہ سحر نمودار ہوتا ہے۔ ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ چھان لیا اور معین کر لیا۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے۔ اگر ان کے لیے علیحدہ علیحدہ گھاٹ نہ ہوتا تو ان میں باہم لڑائی جھگڑے کا معاملہ ہوتا۔ انہیں 12 چشمے اس لیے دیے گئے تھے کہ آپس میں لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ پانی تو بہت بڑی چیز ہے اور قبائلی زندگی میں اس کی بنیاد پر جنگ و جدل کا آغاز ہو سکتا ہے۔ کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پر جھگڑا۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ سہولت مہیا کی کہ 12 چشمے پھوٹ گئے اور ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ معین کر لیا۔ گویا ان سے کہہ دیا گیا کہ کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ صحرا میں ان کے لیے پینے کا پانی بھی مہیا کر دیا گیا اور کھانے کے لیے من و سلوہ اتار دیا گیا، لیکن انہوں نے ناشکری کا معاملہ کیا جس کا ذکر ملاحظہ ہو۔ اور یاد کرو جب کہ تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ، ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، من و سلوہ کھا کھا کر اب ہم اکتا گئے ہیں۔ تو ذرا اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو کہ نکالے ہمارے لیے اس سے کہ جو زمین اگاتی ہے، یعنی زمین کی پیداوار میں سے نباتات ارضی میں سے ہمیں رزق دیا جائے۔ اس کی ترکاریاں اور ککڑیاں، یہ لفظ کھیرے اور ککڑی وغیرہ سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور لہسن۔ فوم کا ایک ترجمہ گیہوں کیا گیا ہے، لیکن میرے نزدیک زیادہ صحیح ترجمہ لہسن ہے۔ عربی میں اس کے لیے بالعمول لفظ توم استعمال کیا جاتا ہے۔ لہسن کو فارسی میں توم اور پنجابی سرائکی اور سندھی میں تھوم کہتے ہیں، اور یہ فوم اور سوم ہی کی بدلی ہوئی شکل ہے، اس لیے کہ عربوں کی آمد کے باعث ان کی زبان میں بہت سے الفاظ سندھی اور سرائکی زبان میں شامل ہو گئے، جو تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ کافی تعداد میں اب بھی موجود ہیں۔ اور مسور اور پیاز، اب جو سالن کے چٹخارے ان چیزوں سے بنتے ہیں، ان کی زبانیں وہ چٹخارے مانگ رہی تھیں۔ بنی اسرائیل صحرائے سینا میں ایک ہی طرح کی غذا من و سلوہ کھاتے کھاتے اکتا گئے تھے، لہذا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہمیں زمین سے اگنے والی چٹخارے دار چیزیں چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم وہ شہ لینا چاہتے ہو جو کم تر ہے اس کے بدلے میں جو بہتر ہے؟ من و سلوہ نباتات ارضی سے کہیں بہتر ہے جو اللہ کی طرف سے تمہیں دیا گیا ہے، تو اس سے تمہارا جی بھر گیا ہے اور اس کو ہاتھ سے دے کر چاہتے ہو کہ یہ ادنیٰ چیزیں تمہیں ملیں۔ اترو کسی شہر میں تو تم کو مل جائے گا جو کچھ تم مانگتے ہو۔ لفظ ابتو پر آیات 38 کے ذیل میں بات ہو چکی ہے کہ اس کے معنی بلندی سے اترنے کا ہے۔ ظاہر بات ہے یہاں یہ لفظ آسمان سے زمین پر اترنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اس کا صحیح مفہوم یہ ہوگا کہ کسی بستی میں جا کر آباد ہو جاؤ۔ اگر تمہیں زمین کی پیداوار میں سے یہ چیزیں چاہیے تو کہیں آباد ہو جاؤ اور کاشتکاری کرو، یہ ساری چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ اور ان پر ذلت و خواری اور محتاجی و کم ہمتی تھوپ دی گئی، اور وہ اللہ کے غضب لے کر لوٹے، وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے۔ بنی اسرائیل وہ امت تھی جس کے بارے میں فرمایا گیا وَأَنِّ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اسی امت کا پھر یہ حشر ہوا تو کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے۔ انہیں کتاب دی گئی تھی
کہ اس کی پیروی کریں اور اسے قائم کریں۔ سورہ مائدہ میں فرمایا گیا، اگر یہ اہل کتاب توریت اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کرتے جو ان کی جانب ان کے رب کی طرف سے اتاری گئی ہیں تو کھاتے اپنے اوپر سے اور اپنے قدموں کے نیچے سے، یعنی ان کے سروں کے اوپر سے بھی نعمتوں کی بارش ہوتی اور زمین بھی ان کے لیے نعمتیں اگاتی، لیکن انہوں نے اس کو چھوڑ کر اپنی خواہشات، اپنے نظریات، اپنے خیالات، اپنی عقل اور اپنی مصلحتوں کو مقدم کیا اور اپنے تمرد، اپنی سرکشی اور اپنی حاکمیت کو بالاتر کیا۔ جو قوم دنیا میں اللہ کے قانون، اللہ کی ہدایت اور اللہ کی کتاب کے امین ہوتی ہے وہ اللہ کی نمائندہ ریپرزینٹیٹیو ہوتی ہے، اور اگر وہ اپنے عمل سے غلط نمائندگی مس ریپرزینٹ کرے تو وہ اللہ کے نزدیک کافروں سے بڑھ کر مغضوب اور مبغوض ہو جاتی ہیں۔ اس لیے کہ کافروں کو دین پہنچانا تو اس مسلمان امت کی ذمہ تھا۔ اگر یہ خود ہی دین سے منحرف ہو گئے تو کسی اور کو کیا دین پہنچائیں گے؟ آج اس مقام پر موجود امت مسلمہ کھڑی ہے کہ تعداد میں 1.25 ارب یا 1.5 ارب ہونے کے باوجود ان کے حصے میں عزت نام کی کوئی شے نہیں ہے۔ اس لیے کہ کافروں کو دین پہنچانا تو اس مسلمان امت کے ذمہ تھا۔ اگر یہ خود ہی دین سے منحرف ہو گئے تو کسی اور کو کیا دین پہنچائیں گے؟ آج اس مقام پر موجودہ امت مسلمہ کھڑی ہے کہ تعداد میں 1.25 ارب یا 1.5 ارب ہونے کے باوجود ان کے حصے میں عزت نام کی کوئی شے نہیں ہے۔ دنیا کے سارے معاملات G7 اور G15 ممالک کے ہاتھ میں، سیکورٹی کونسل کے مستقل ارکان کو ویٹو کا حق حاصل ہے، لیکن کوئی مسلمان ملک نہ تو سیکورٹی کونسل کے مستقل رکن ہے اور نہ ہی G9، G7 یا G15 میں شامل ہیں۔ گویا کس نمی پرسد کی بھیا قسطی، ہماری اپنی پالیسیاں کہیں اور طے ہوتی ہیں، ہمارے اپنے بجٹ کہیں اور بنتے ہیں، ہماری صلح اور جنگ کسی اور کے اشارے سے ریموٹ کنٹرول انداز میں ہوتی ہیں۔ یہ ذلت اور مسکنت ہے جو آج ہم پر تھوپ دی گئی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ کشمیر ہماری شہ رگ ہے، لیکن اس کے لیے جنگ کرنے کو ہم تیار نہیں ہیں۔ یہ خوف نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ مسکنت نہیں ہے تو کیا ہے؟ اگر اللہ پر یقین ہے اور اپنے حق پر ہونے کا یقین ہے تو اپنی شہ رگ دشمن کے قبضے سے آزاد کرانے کے لیے ہمت کرو۔ لیکن نہیں، ہم میں یہ ہمت موجود نہیں ہے۔ ہماری ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر خبریں آتی رہیں گی کہ قابض بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی کارروائیوں میں اتنے کشمیریوں کو شہید کر دیا، اتنی مسلمان عورتوں کی بے حرمتی کر دی، لیکن ہم یہاں اپنے اپنے دھندوں میں، اپنے اپنے کاروبار میں، اپنی اپنی ملازمتوں میں اور اپنے اپنے کیریئرز میں مگن ہیں۔ بہرحال متذکرہ بلا الفاظ اگرچہ بنی اسرائیل کے لیے آئے ہیں کہ ان پر ذلت و خواری اور محتاجی و کم ہمتی مسلط کر دی گئی، لیکن ان میں سے آج کی امت مسلمہ کا نقشہ بھی موجود ہے۔ یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے۔ ہمارے ہاں بھی مجددین امت کو قتل بھی کیا گیا اور ان میں سے کتنے ہی جو جیلوں میں ڈالے گئے۔ متعدد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اور سینکڑوں تابعین متعدد حکمرانوں کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ آئمہ دین کو ایسی ایسی مار پڑی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ہاتھی کو بھی ایسی مار پڑے تو وہ برداشت نہ کر سکے۔ امام احمد بن جنبل کے ساتھ کیا کچھ ہوا؟ امام ابو حنیفہ نے جیل میں انتقال کیا اور وہاں سے ان کا جنازہ اٹھا۔ امام دارالہجرت امام مالک رحمۃ اللہ کے کندھے کھینچ دیے گئے اور منہ کالا کر کے انہیں اونٹ پر بٹھا کر پھرایا گیا۔ حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سربندی رحمۃ اللہ علیہ کو پس سے دیوار زندہ ڈالا گیا۔ سید احمد بریلوی اور ان کے ساتھیوں کو خود مسلمانوں نے شہید کروا دیا۔ ہماری تاریخ ایسی داستانوں سے بھری پڑی ہے۔ اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا، ان کے ہاں نبی تھے، ہمارے یہاں مجددین ہیں، علماء حق ہیں۔ انہوں نے جو کچھ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کیا وہی ہم نے مجددین کے ساتھ کیا، اور یہ اس لیے ہوا کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے تجاوز کرتے تھے۔ ان کو یہ سزا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اور حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے دی گئی۔ اللہ تعالیٰ تو ظالم نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے تو انہیں اونچا مقام دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی خیر امت قرار دیا۔ ہم نے بھی جب اپنا مشن چھوڑ دیا تو ذلت اور مسکنت ہمارا مقدر بن گئی۔ اللہ کا قانون
اور اللہ کا عدل بے لاگ ہے، یہ سب کے لیے ایک ہے، ہر امت کے لیے الگ الگ نہیں ہے۔ اللہ کی سنت بدلتی نہیں، چنانچہ بنی اسرائیل کی بدعمالیوں کے سبب ان کا جو حشر ہوا آج وہ ہمارا ہو رہا ہے۔